فرعون ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ وہ مصر پر حکومت کرتا تھا اور وہ اس قدر ظالم تھا کہ لوگوں کے اوپر نہایت ظلم کرتا، ان کو مارتا پیٹتا، ان کے حق کھا لیتا اور خود کو خدا کہلواتا اور اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے اسے کچھ یوں بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارا تخت و تاج ختم کر دے گا۔ جب فرعون نے یہ سنا تو وہ انتہائی پریشان ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس سال بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کا قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فرعون کے سپاہیوں نے تمام پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا۔ لیکن اللہ کے حکم کے آگے بھلا کس کی چلتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے 3 ماہ تک ان کو چھپائے رکھا، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ اس بچے کو ندی میں ڈال دو اور تم غمگین نہ ہو، بے شک یہ بچہ تمہیں صحیح سلامت واپس لوٹا دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے ایک ٹوکرا لیا اور اس میں حضرت موسیٰ کو ڈال دیا اور وہ پانی میں بہا دیا، اور ان کی بہن سے کہا کہ تم کنارے پر چلتی جاؤ اور دیکھو کہ یہ ٹوکرا کس سمت جاتا ہے۔ وہ ٹوکرا تیرتا ہوا فرعون کے محل کے تالاب میں جا پہنچا۔ جب ملکہ نے دیکھا کہ ٹوکرے میں صحیح سلامت اور صحت مند بچہ ہے تو اس کی ممتا جاگ اٹھی۔ اس نے فوراً اس بچے کو اٹھا لیا اور اللہ کی طرف سے اپنے لیے اسے انعام سمجھا۔ چونکہ فرعون کی ملکہ نہایت خوبصورت تھی اور وہ اپنی بیوی سے بے حد پیار کرتا تھا اور اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ جب فرعون تک یہ خبر پہنچی تو اس نے اس بچے کو بھی مارنے کا حکم دیا، لیکن اپنی بیوی کے کہنے پر فرعون نے اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ میرا نہیں، تمہارا ہی بیٹا ہے، میں اسے کبھی اپنی اولاد تسلیم نہیں کروں گا۔ ملکہ کے لاکھ سمجھانے پر بھی فرعون نہ مانا، لیکن مسلسل اپنی بیوی کی ضد کے آگے وہ ہار گیا اور اس نے اجازت دے دی کہ اس بچے کو تم اس محل میں رکھ سکتی ہو۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہی ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کے آثار لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ فرعون کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اس کا تخت و تاج نیست و نابود کر دے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ یہاں سے ہجرت کرو۔ تو حضرت موسیٰ سمندر کی جانب گئے اور اس میں عصا مارا تو وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ نے اپنے تمام ساتھیوں سمیت اس سمندر کو پار کر لیا۔ فرعون بھی آپ کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے تمام لشکر کے ساتھ وہاں آ پہنچا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ، تو اللہ کے حکم سے پانی ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا اور تمام کا تمام لشکر فرعون سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ آج بھی فرعون کی لاش ہمارے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اپنے تمام عیش و عشرت سے ہاتھ دھو بیٹھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا فرعون کا کتنا دردناک انجام ہوا۔ بے شک اللہ ہی کا نام ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔